شاکرہ کسی طور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گلی میں بچوں کے ساتھ ایک دو مرد بھی آ گئے تھے، لیکن وہ تماشا دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ شفقت کا چہرہ لال ہو چکا تھا اور تیل سے خوب چکنے بال الجھ گئے تھے۔ مجھے اس کے حال پر رحم آنے لگا تھا۔ میں شاکرہ کو روکنا چاہتا تھا، لیکن درد کی شدت سے میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ شاکرہ مسلسل بولتے ہوئے اپنا ہاتھ چلاتی جا رہی تھی۔ یہ ماں کی موت پر چلی گئی تھی۔ تو نے ماں کو قتل کیا، تو نے گھر کو برباد کیا، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، تو نے سکی کو مارا۔ نعمت بھاگتا کہیں سے آ گیا تھا اور کچھ فاصلے پر کھڑا باجی 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 بس باجی بس کہہ رہا تھا۔ اس دوران شاکرہ ایک بار فرنٹ پر پڑے اپنے پرس کی طرف لپکی، لیکن پھر رک گئی۔ یہ صرف تیرا گھر نہیں ہے، یہ گھر سکی کا بھی گھر ہے۔ یہ آئے گی اور تو مرد کا بچہ بن کر اس پر صرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لینا۔ آؤ سکی۔ شاکرہ نے سائیکا کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچتے ہوئے گھر کے گیٹ کے اندر جاتے ہوئے بولی، جا رہی ہے سکی اپنے گھر، آؤ اور روک کے دکھا دو۔ زینت کی امی گاڑی کے قریب سے گزرتی شفقت سے بول رہی تھی، لے لی نا عزت، بہت سمجھایا تمہیں، تم ایسے لوگوں کے ہاتھوں سمجھنے والے ہو۔ زینت کی امی نے شاید مجھے نہیں دیکھا تھا، وہ شفقت سے بات کرتی سائیکا لوگوں کے پیچھے گھر چلی گئی۔ اس کے پیچھے کچھ دیگر خواتین، زینت اور بچے بھی اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ شفقت دیوار سے ٹیک لگا کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ایک بزرگ اس کو پکڑ کر کچھ باتیں کرتا گلی میں آگے لے جا رہا تھا۔ میں مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ نعمت میرے پاس آ گیا اور میرے بازو پر ہاتھ رکھے میری خیریت دریافت کر رہا تھا۔ میں بول نہیں سکا اور نعمت کو اشارہ کیا کہ وہ مجھے صحیح سے بٹھا دے۔ نعمت کھڑکی کھول کر سیدھا بٹھانے لگا۔ میں نے اپنی دائیں ٹانگ گیل لیور کی طرف سیدھی کر لی۔ کچھ دیر بعد زینت چادر لپیٹے میرے پاس آئی اور بولی، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کاغذ نہیں مل رہے، ہم آتے ہیں، آپ وہیں بیٹھے رہو۔ زینت کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی اور وہ گلی میں کچھ فاصلے پر لوگوں میں تماشا بنے کھڑے شفقت کو دیکھتے گھر چلی گئی۔ نعمت مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ شفقت کے ساتھ بہت اچھا ہوا، اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، ویسے مجھے آج باجی سے ڈر لگ رہا ہے۔ نعمت پانی کی بوتل لایا تھا اور مجھے گلاس بھر کے دیا۔ اس دوران شاکرہ اور سائیکا کے پیچھے دیگر خواتین اور بچے بھی باہر آ گئے۔ سائیکا کے ہاتھ میں شاپر تھا۔ نعمت گاڑی سے دور چلا گیا۔ سائیکا کی آنکھوں میں سکون اور حوصلے کے اثرات موجود تھے۔ میرے چہرے پر درد کی لکیریں دیکھ کر وہ دونوں کھڑکی پر جھک گئیں۔ سائیکا بولی، درد ہو رہا ہے؟ میرے بولنے کی کوشش میں شاکرہ بولی، جھٹکے لے کے اٹھ رہا تھا نا، منع کر رہی تھی آپ کو۔ شاکرہ نے سائیکا سے بولا، ادھر پیچھے لے آؤ۔ سائیکا گاڑی کو ریورس کرتے جا رہی تھی اور شاکرہ ساتھ پیدل چل رہی تھی۔ بستی کی خواتین اور بچے منہ میں انگلیاں ڈالے حیرت سے سائیکا کو دیکھ رہے تھے۔ زینت کی امی کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے سائیکا اتر گئی۔ شاکرہ اور سائیکا سامان نکال کر زینت کو دے رہی تھیں اور وہ اپنی امی کے علاوہ ایک اور خاتون کو تھماتی جا رہی تھی۔ وہ سامان لے کر چلی گئیں اور یہ دونوں مجھے اتارنے لگیں۔ شاکرہ سنجیدہ تھی، لیکن سائیکا کی آنکھوں میں چمک تھی۔ شاید وہ سرخ رومال کے پیچھے مسکرا رہی تھی۔ میری کیفیت کو بھانپتے ہوئے شاکرہ نے نعمت کو اشارہ کیا۔ وہ آتے ہی بولا، جی باجی۔ نعمت، اسے احتیاط سے گھر لے آؤ۔ میں نعمت کا سہارا لے کر جیسے گھر میں داخل ہوا تو وہاں دو شامیانے لگے تھے اور گھر میں خواتین کا میلہ لگا تھا۔ میں پچھلے 10 دنوں کی شاکرہ کی مصروفیت کو سمجھتے ہوئے پروگرام سمجھ چکا تھا اور پیچھے گھوم کر شاکرہ کو محبت سے دیکھا۔ درد کے باوجود میوش کی لمبی اور بلند آواز میں یاہو پر میں مسکرا دیا۔ وہ بہت خوبصورت لباس میں گڑیا بنی ہوئی تھی۔ نعمت مجھے سونیا کے روم میں لے گیا۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ روم کا دروازہ بند کر کے شاکرہ نے اپنے پرس سے پین کلر نکالی۔ سونیا پانی لے کر آئی تھی۔ میں ٹیبلٹس حلق سے اتار کر پھر لیٹ گیا۔ زینت نے آ کر شاکرہ سے پوچھا، باجی وہ نعمت پوچھ رہا ہے کہ دیگیں کس ٹائم منگوانی ہیں؟
شاکرہ نے موبائل پر ٹائم دیکھا اور بولی 1 بجے کا بول دو۔ اور باقی سامان آ گیا؟ زینت بولی جی باجی۔ شاکرہ بولی اوکے، کوئی گانے وغیرہ لگا دو، ہم آتے ہیں۔ سائقہ نے مسکرا کے مجھے دیکھا اور نہرے سے تھوڑی سائیڈ پر ہو کے سرخ رومال سے اپنے آدھے چہرے کو نقاب میں چھپا لیا۔ شاکرہ کہکا لگا کر اسے دروازے کی طرف دھکیل کے بولی جاؤ تم دوسرے روم میں، ابھی پردہ ہے تمہارا۔ شاکرہ نے اسے باہر نکال کے کنڈی لگا دی۔ شاکرہ مسکراتے ہوئے پیچھے گھومی اور بولی اب بتاؤ، بڑے عاشق بنے ہوئے ہو، مجھے تم بھی شفقت لگنے لگے ہو۔ وہ مجھ پر جھک کر بوسہ کرتے ہوئے بولی زاہد کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے شاکرہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اسے بوسہ کرتے ہوئے کہا میں تھینکس نہیں بولوں گا کیونکہ یہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میں نے اس کی پیشانی پر صرف ایک بوسہ دیا۔ شاکرہ مجھے یہ بول کر باہر چلی گئی میں واپس آتی ہوں، درد کم ہو جائے پھر آپ کی تیاری کراتی ہوں۔ وہ باہر چلی گئی تھی اور باہر سے اونچی آواز میں اللہ میڈم میں تا ڈاڈی لوکاں دے منہ وچ آئیاں۔ میں کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسی روم میں سائقہ سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اسکول کی یونیفارم میں آئی تھی اور محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے خاموش کھڑی تھی۔ میں شاکرہ سے آج کھل کے آنکھ نہیں ملا پا رہا تھا کیونکہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر رنگینیوں کی دنیا میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ میں آج اس کی محبت میں ہار چکا تھا۔ شاکرہ جیت گئی تھی۔ زینت سے شروع ہونے والی کہانی سائقہ، زہرا، مہوش، سونیا اور سعدیہ سے ہوتی ہوئی آج شاکرہ کے ہاتھوں محبت کے اظہار کے ساتھ سائقہ تک محدود ہو چکا تھا، جو آج کے اس دور میں نے کہانیوں میں بھی نہیں پڑھا تھا۔ میں اپنی گیلی آنکھوں کے کنارے صاف کرتا اس وقت بھی شرمندہ تھا کہ میں شاکرہ سے سائقہ کی اصل حقیقت چھپا گیا تھا۔ میں اپنے عشق کے حصول کے لیے اس سے چھپا گیا تھا کہ سائقہ کا کوئی مسئلہ ہے اور بچے مشکل ہیں۔ شاکرہ میری محبت میں میری محرومی کے لیے اپنی انا کو آخری حد تک مار گئی تھی، اور آج اس نے سائقہ کے ایک تھپڑ کے بدلے شفقت کے ساتھ جو کیا تھا وہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ میرے عشق میں سائقہ کو بھی بہت پیار کرنے لگی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شاکرہ نے اندر آ کر پوچھا درد ختم ہوا؟ میں نے جسم کو حرکت دی اور بولا ہاں کچھ کم ہو گیا ہے۔ اس نے میڈیسن والے شاپر کو اٹھایا اور بولی ایک گولی اور لے لو، خیر ہے۔ اس نے مجھے ٹیبلٹ کھلائی اور دروازے کی کنڈی لگا کر شاپر سے میرا سوٹ نکال لیا۔ میں نے شاکرہ کا نگاہوں میں شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھے دلہا بنانے کا سارا انتظام کر کے لائی تھی۔ وہ مجھے ڈریس پہنانے لگی۔ میں نے پوچھا سائقہ کہاں ہے؟ مسکرا کے بولی اس کا پردہ آ گیا تم سے۔ کیوں، عشق جوش میں آ گیا؟ میں مسکرا دیا۔ وہ مجھے ڈریس پہنا کے ایک بار پھر عجلت میں روم سے نکل گئی۔ آج پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ شاکرہ جاتے ہوئے اپنا پرس اٹھا کے لے جاتی تھی۔ وہ بہت دیر بعد آئی۔ زینت اور مہوش بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اندر آ کے شاکرہ بولی آج ہیں بڈھے دولہا۔ شاکرہ کے ساتھ زینت اور مہوش بھی ہنسنے لگی تھی۔ شاکرہ مجھے پکڑ کر روم سے باہر لانے لگی۔ دروازے کے قریب ہی ایک بڑا صوفہ لگا ہوا تھا۔ ٹیبل کو اٹھا لیا گیا اور میرے بیٹھنے کے بعد ٹیبل رکھ کے اس پر گلدستے سجا دیے گئے تھے۔ مہوش ساؤنڈ پر بجتے گانوں کے ساتھ